اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورہ آل عمران کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں اور اس میں ہماری 159 آیات کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ 70واں رکوع ہمارا کنٹینیو ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ان ینصرکم کہ اللہ اگر تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ پس جو سچے مومن ہوں ان کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس سے جو پچھلی آیت تھی اس میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات جو ایک کریکٹر سازی کے لیے، کردار سازی کے لیے جو ہے، ہماری کریکٹر بلڈنگ کے لیے جو ہے، ہر انسان کے لیے بھی بہت ضروری ہے، وہ ہم نے پڑھی تھی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا کہ اللہ کی ان پر خاص رحمت ہے کہ وہ لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ اگر وہ غصیلے ہوتے، تندخو ہوتے یا سنگ دل ہوتے تو ان کے ارد گرد کوئی بھی نہیں دکھتا اور یہ جو دعوت دین کا کام ہے یہ نہ ہو پاتا۔ اب پھر یہاں پہ دراصل یہ صورت جو ہے اس میں زیادہ غزوہ بدر اور پھر اس کے بعد جو غزوہ احد ہوئی تھی اور غزوہ بدر میں فتح نصیب ہوئی تھی اور غزوہ احد میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو اسی شکست کے اسباب کو جو ہے یہاں پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے اور کیا کیا کمزوریاں تھیں جس کی وجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے کسی کے ساتھ تو دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے، چاہے وہ کتنی بھی سپر پاور ہی کیوں نہ ہو، وہ غالب نہیں آ سکتی اگر اللہ کی طاقت ہو۔ اور اللہ کی طاقت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ جو کہ مومن ہوتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اللہ اگر چھوڑ دے تمہیں تو اس کے بعد کوئی بھی مدد کے لیے نہیں کر سکتا، چاہے وہ پوری دنیا جہاں کی کوششیں کر لے مدد کے لیے، لیکن وہ مدد نہیں کر سکتا اگر اللہ پیچھے ہٹ جائے تو جو پھر فرمایا جا رہا ہے کہ پس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ پر بھروسہ ہماری جو ہے، ہمارے ایمان کی اولین جو ہے شرط ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دنیاوی جو اسباب ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ پر بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور صرف یہ کہیں کہ اللہ ہی ہمارے مدد کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہمیں اپنے گھوڑے ہر وقت تیار رکھنے ہیں، یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے دنیاوی اسباب کو بھی پورا سے پورا اپنی ہر وقت تیاری رکھنی چاہیے، اور پھر ان سب تیاریوں کے ساتھ ہمارے پاس جو ضروری چیز ہے وہ ایمان کی طاقت ہے، اللہ پر بھروسہ ہے۔ اگر اللہ پر بھروسہ ہے تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا۔ پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ اب یہاں پہ ہم سوچ بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی نبی جو ہے وہ خیانت کر جائے۔ اب یہاں پہ جو یہ ذکر ہو رہا ہے کہ دراصل وہی غزوہ احد کا ہے کہ جن تیر اندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے جو عقب کی حفاظت کے لیے بٹھایا تھا، انہوں نے کہ جب دیکھا کہ دشمن کا لشکر جو ہے لوٹا جا رہا ہے تو ان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ساری غنیمت انہی لوگوں کو نہ مل جائے جو اسے لوٹ رہے ہیں اور ہم تقسیم کے موقع پر محروم رہ جائیں۔ اسی بنا پر انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو آپ نے ان لوگوں کو بلا کر اس نافرمانی کی وجہ دریافت کی
انہوں نے جواب میں جو کچھ عذرات پیش کیے، یعنی جو ایکسکیوزز انہوں نے آگے سامنے رکھے، تو وہ نہایت ہی کمزور تھے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل بات یہ ہے کہ تم کو ہم پر اطمینان نہ تھا، تم نے یہ گمان کیا کہ ہم تمہارے ساتھ خیانت کریں گے اور تم کو حصہ نہیں دیں گے۔ اس آیت کا اشارہ جو ہے وہ اسی معاملے کی طرف ہے۔ ارشاد الہی کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہاری فوج کا کمانڈر خود اللہ کا نبی تھا اور سارے معاملات اس کے ہاتھ میں تھے، تو تمہارے دل میں یہ اندیشہ کیسے پیدا ہوا کہ نبی کے ہاتھ میں تمہارا مفاد محفوظ نہ ہوگا؟ کیا خدا کے پیغمبر سے یہ توقع رکھتے ہو کہ جو مال اس کی نگرانی میں ہو وہ دیانت، امانت اور انصاف کے سوا کسی اور طریقے سے بھی تقسیم ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پہ جو ہے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ورنہ کبھی اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ نبی جو ہے، کوئی بھی نبی کسی بھی زمانے میں رہا ہو تو وہ کبھی بھی کوئی خیانت کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو، وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بہت بدرجہ فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ یعنی دونوں قسم کے آدمی کون ہیں؟ ایک تو یہاں پہ جو خیانت کرنے والے کی بات ہو رہی ہے، امانت اور خیانت کی بات ہو رہی ہے، کہ جو ظاہر خیانت کرے گا تو وہ کیا ہوگا کہ وہ ظلم کر رہا ہے، وہ اللہ کی رضا پر چلنے والا نہیں ہے۔ اور دوسرا بندہ کون ہے جو کہ ایسے کام کرے، اور جو خیانت کرے گا ظاہر ہے وہ اس شخص کے سے کام کرے گا جو کہ اللہ کی غضب کو دعوت دینے والے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ بھی بتا دیا کہ ان کا آخری ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ یہاں پہ اس والی آیت سے پہلے جو پچھلی ہم نے آیت پڑھی تھی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جملہ صفات، خصوصیات کا ذکر کیا گیا تھا کہ نرم خو ہیں، ان کے جو ہے وہ ان کے ساتھ نرم مزاج ہیں، لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، وہ جو ہے ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور پھر کیا جو فرمایا گیا کہ دین کے کاموں میں جو ہے مشورہ کرنے والے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک خصوصیات وہ تھی، اور ایک جو ہے بری کس چیز کا ذکر کیا گیا، خیانت کا، اور یہ خیانت ساتھ میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ کسی نبی کا یہ کام ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خیانت کر جائے۔ تو یہ خیانت جو ہے، اگر کوئی خیانت کرے گا بھی تو وہ اپنی اس خیانت سمیت اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اور اپنی ایک جو اس نے خیانت کی ہوگی۔ اب یہاں پہ جو خیانت، دراصل یہ تو میں نے آپ کو بتایا جس طرح سے کہ غزوہ احد کے اس میں تناظر میں جو ہے وہاں پہ بات کی جا رہی ہے، تو یہ خیانت اگر دیکھا جائے، ہم اپنے اوپر اگر وہ کر کے اس کو کر کے دیکھیں کہ قرآن کا جو پیغام ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہے، تو اپنے پر جب ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں کوئی خیانت تو نہیں کر رہے۔ یعنی ہم اپنا جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹائم کی وقت کی بہت بڑی نعمت دی ہے، تو اس میں تو کہیں ہم ایسی خیانت نہیں کر رہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ کہیں ہم اپنے اس ٹائم کو ان کاموں میں اسپینڈ تو نہیں کر رہے جو اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتی ہوں، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہوں۔ یا پھر ہم باقی بھی اپنے معاملات کو دیکھ لیں کہ گھر میں ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے، یا اپنے پاس پڑوس میں، یا دین کی دعوت کے حوالے سے ہم جو ہے ان معاملات کو صحیح سے ہم برت رہے ہیں جن کا ہمیں حکم کیا گیا ہے، یا ہم اس میں خیانت کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں اپنے یہاں پہ یہ جو آیت ہے نہ صرف غزوہ احد کے حوالے سے ہمیں ایک سوچ و فکر کی وہ دعوت دیتی ہے، بلکہ ہمیں
ہر لحاظ سے اپنے اوپر جو ہے ہمیں ایک ہمارے لیے محاسبہ بھی ہمارا اس میں ہو رہا ہے کہ ہم اپنے معاملات میں بھی دیکھیں کہ ہم کہیں خیانت کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اب یہاں پہ اہل ایمان پر کہا جا رہا کے متعلق ہی کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے ایک بہت ہی ان کے لیے ایک بلیسنگ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ جو پیغمبر ہے ان کے درمیان اللہ نے جس پیغمبر کو مبعوث فرمایا ہے وہ انہی میں سے ہے، انہی لوگوں میں سے ہیں، عام انسانوں کی طرح سے ہے وہ، لیکن ان کی خصوصیات کیا ہے کہ وہ اللہ کا جو آیات ہیں وہ انہیں پڑھ کر سناتے ہیں، ان کی زندگیوں کو سنوارتے ہیں، جو جہالت کی گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو ان گمراہیوں میں سے، ان اندھیروں میں سے نکالتے ہیں، انہیں کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے دوبارہ سے یہاں پہ تعلیم کا ذکر ہو رہا ہے، کتاب کی اور حکمت کی، دانائی کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ہمیں اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے تو یہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ زندگیوں کو سنوارنے کی لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں جو ہے اس کتاب سے رجوع کرنا ہے، اللہ کی کتاب سے رجوع کرنا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کتاب، اور اسی آیت کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، جب یہ قرآن پاک ان کے پاس نہیں تھا تو اس سے پہلے وہ کیا تھے؟ یہ لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ قرآن پاک آنے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث آنے کے بعد، اور پھر ان پہ قرآن پاک کے اتارے جانے کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے درجہ بدرجہ وہ دعوت لوگوں میں پھیلتی چلی گئی، مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے، اور پھر کتنا بڑا انقلاب آیا کہ وہ معاشرہ جو کہ جہالت کی گمراہیوں میں تھا وہ کس طرح سے جو ہے اس ایک نیک اور پاک صاف معاشرہ بن گیا، اور وہاں پہ سب ایسے ہو گئے کہ تمام جہالت کے اندھیرے وہاں سے، ظلم اور ناانصافی کے اندھیرے وہاں سے ختم ہو گئے۔ اور یہ کس وجہ سے ہوا کہ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو پیغمبر ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کہاں سے آ رہا ہے ہمارے پاس؟ قرآن پاک سے۔ تو یہاں پہ ہمیں پھر سے تلقین کی جا رہی ہے کہ ہمیں اگر کوئی بھی اپنے معاملات کو درست کرنا ہے تو ہمیں اس قرآن پاک کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دوگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں جو ہے تمہارے فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پر جو ہے کہ جو بڑے صحابہ کرام تھے وہ خیر حقیقت شناس تھے اور کسی بھی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو سکتے تھے، مگر عام مسلمان جو تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب اللہ کا رسول ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہے اور اللہ کی جو تائید و نصرت ہمارے ساتھ ہے، تو کسی حال میں ہم کفار جو ہے وہ ہم پر فتح پا ہی نہیں سکتے۔ اس لیے جب احد میں ان کی شکست ہوئی تو ان کی توقعات کو جو ہے بہت صدمہ پہنچا۔ انہوں نے حیران ہو کر پوچھنا شروع کیا یہ کیا ہوا، ہم اللہ کے دین کی خاطر لڑنے گئے، اس کا جو وعدہ و نصرت جو تھا وہ ہمارے ساتھ تھا، اس کا رسول خود میدان جنگ میں موجود تھا، پھر بھی ہم شکست کھا گئے، اور شکست بھی ان سے جو اللہ کے دین کو مٹانے آئے تھے۔ یہ آیات جو ہے اسی حیرانی کو دور کرنے کے لیے ارشاد ہوئی ہے۔ اب دیکھیں تو کہ جنگ احد میں جو مسلمانوں سے
جو 70 آدمی شہید ہوئے تھے، اور اس کے برخلاف دیکھا جائے تو جنگ بدر میں کفار کے 70 آدمی جو تھے مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے، اور 70 آدمی جو تھے وہ گرفتار ہو کر آئے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو فرمایا جا رہا ہے کہ جب اگر تمہیں جنگ احد میں جو ہے شکست ہوئی ہے تو تم یہ کیا ایک مصیبت تم سمجھو کہ تم پر ایک مصیبت آ گئی ہے، تو یہ کہہ رہو کہ کہاں سے آئی، کہ ہمارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، اللہ کی مدد و نصرت بھی ہے، تو آپ یہ بھی تو دیکھو نا کہ جنگ بدر میں آپ کو شکست ہوئی، آپ کو فتح نصیب ہوئی تھی، تو آپ نے بھی تو دشمن کو کتنا نقصان پہنچایا تھا۔ اب جو ہے آگے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ واضح کر دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو یہ مصیبت تو تمہاری اپنی ہاتھوں لائی ہوئی ہے، کہ جب تم نے اپنے کمانڈر کی جو بات کو نہیں مانا، انہوں نے جہاں جہاں آپ لوگوں کو کھڑا کیا تو مال غنیمت کے چکر میں کیوں اپنی جگہ سے ہلے؟ تو یہ تمہاری اپنی کمزوریوں غلطیوں کا نتیجہ ہے کہ تم نے صبر کا دامن جو ہے ہاتھ سے چھوڑا، اور بعض کام تقوی کے خلاف کیے، حکم کی خلاف ورزی کی، مال کی لالچ میں مبتلا ہوئے، آپس میں جو ہے اختلافات کیے، پھر کیوں پوچھتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی ہے؟ تو یعنی کہ اللہ اگر میں فرمایا جائے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قابض وہ جو ہے قدرت رکھتا ہے، تو اگر اللہ تمہیں فتح دے سکتا ہے، اس فتح دینے کی قدرت رکھتا ہے، تو وہ شکست دلوانے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ فتح کے وقت بھی دیکھیں کہ کیا ہماری خوبیاں تھیں، اور کیا کون کون سی ہمارے پاس جو تھی ایسی اسباب تھے، اور جن کی وجہ سے ہمیں فتح نصیب ہوئی۔ اور پھر یہی سی چیز کے اس میں جو ہے ہمیں کمپیئر کرنا چاہیے کہ احد میں جو ہے بار بار یہاں پہ کمزوریوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کیا کیا وجوہات بنی جو جنگ احد کی شکست کا سبب بنی۔ آج ہم یہیں تک 165 آیات تک رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم نے جتنا پڑھا اس قرآن کو، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے صحیح سے سمجھنے والا اور اس ہدایت کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔